السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغذیہ المسائل، سبق نمبر اس کا ہے 48۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وضوء جبیرہ کے دوسرے احکام۔ اگر کسی شخص کا وظیفہ وضو یا غسل جبیرہ ہے تو وہ اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ اس کا عذر آخری وقت تک برطرف ہو جائے گا، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر اسے امید ہو کہ اس کا عذر آخری وقت تک برطرف ہو جائے گا تو انتظار کرے، اور اگر اس کا عذر برطرف نہ ہو تو نماز کو وضو یا غسل جبیرہ کے ساتھ آخری وقت تک بجا لانا ضروری ہے۔ اگر کسی کا وظیفہ وضوء جبیرہ ہو اور اس نے وضوء جبیرہ کیا ہو جب اس کا عذر برطرف ہو جائے اور وہ صحیح ہو جائے اور اس کا وضو باقی ہو تو اس وضو کے ذریعے ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا یا قرآن کے خط کو مس کرنا۔ قابل ذکر ہے جس مقامات میں اس کا وظیفہ وضوء جبیرہ اور تیمم بھی ہو تو عذر کے برطرف اور ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کا وضو کافی نہیں ہے، بلکہ جن کاموں میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وضو کرے، اور یہی مسئلہ غسل جبیرہ میں بھی جاری ہوگا۔ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ کہ اس کے اعضائے وضو پر زخم، پھوڑا یا شکستگی ہے اور پانی اس کے لیے مضر ہونے کی صورت میں اس نے وضو اور غسل جبیرہ کے حکم پر عمل کیا ہو، اس کے بعد معلوم ہوا کہ اعضائے وضو پر زخم، پھوڑا یا شکستگی نہیں تھی، تو اس کا وضو یا غسل باطل ہے، اور جو نماز اس طرح کے وضو یا غسل کے ساتھ پڑھی ہے، اگر وقت ہے تو دوبارہ وقت میں پڑھے، اور وقت ختم ہو گیا تو قضا کرے۔ اگر اعضائے وضو پر واقعاً زخم، پھوڑا یا شکستگی ہے اور یقین رکھتا تھا کہ پانی اس کے لیے مضر ہے تو اس نے وضو، غسل جبیرہ کے احکام پر عمل کیا، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ پانی اس جگہ کے لیے مضر نہیں تھا تو اس کا وضو یا غسل صحیح ہے۔ اگر مکلف اس یقین کے ساتھ کہ پانی وضو یا غسل کرنے کے لیے مضر نہیں ہے وضو یا غسل کرے، پھر وضو یا غسل کے بعد سمجھے کہ پانی اس کے لیے مضر تھا اور حقیقت میں اس کا وظیفہ وضو یا غسل جبیرہ تھا، تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو یا غسل کو دوبارہ انجام دے۔ اگر مکلف یہ یقین رکھتے ہوئے کہ پانی اس کے لیے مضر ہے وضو یا غسل جبیرہ کو ترک کر دے اور عمومی وضو اور غسل کرے اور بعد میں متوجہ ہو کہ پانی مضر نہیں تھا، وہ اس کا وظیفہ کھول کر دھونا تھا، تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو یا غسل کو دوبارہ انجام دے۔ جو نہ جانتا ہو کہ اس کا وظیفہ وضوء جبیرہ ہے یا تیمم تو احتیاطاً دونوں کو انجام دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔